کہ پاکستان میں کوئی کرکٹ میچ جیت لیا جائے، اسپورٹس کوئی ایونٹ میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہو، کسی بزرگ کا اصحال ثواب کے لیے کوئی دن آئے، یا یہ کہ کوئی اس قسم کی ایسی چیز ہو جس میں کہا جائے کہ شاید کل بارشیں زیادہ ہوں گی۔ پاکستان میں عام تعطیل ایک معمول کا عمل بن گیا ہے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں عام تعطیل نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے، اور اس طرح سے عام تعطیل دی جاتی ہے جیسی شاید دنیا کے کسی ملک میں دی جاتی ہو۔ کل محترمہ نصرت بھٹو کے انتقال کی خبر آنے کے بعد یہ افواہیں شام سے گردش کرنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان میں مختلف صوبے یا مختلف صوبائی حکومتیں عام تعطیل کا اعلان کریں گی، یا اسکولوں میں چھٹیاں ہوں گی، کالجز میں چھٹیاں ہوں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ رات گئے یہ اعلان ہوا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے کہ آج پورے پاکستان میں عام تعطیل رہے گی، بینک بھی بند رہیں گے، عدالتیں بھی بند رہیں گی، تمام کاروبار بند رہے گا۔ اس طرح کی عام تعطیل کا اعلان دنیا میں عام طور پہ اس کا کوئی رجحان دیکھنے میں نہیں آتا۔ پاکستان کی معیشت اس وقت بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے، اور اس کیفیت کے اندر عام تعطیل کا اعلان یہ پاکستان کے خزانے پر بھی اور پاکستان میں معیشت کے لیے اور کاروبار کے لیے اس کا بہت بڑا نقصان ہے، خاص طور پہ کیونکہ عام تعطیل کا اعلان اس لیے کیا گیا تھا کہ محترمہ نصرت بھٹو کا انتقال ہوا تھا، لیکن خود پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے قائدین سمجھتے ہیں کہ محترمہ نصرت بھٹو نے ہمیشہ انت تک کام کی تلقین کی ہے، اور وہ ہمیشہ انت تک کام کی تلقین کرتی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو 24 گھنٹے کام کرنے کی بات کرتے تھے۔ قوم کو، پارٹی کو، حکومت کو ہمیشہ ان کی تنبیہ رہتی تھی کہ کسی بھی صورت میں چھٹی نہ کی جائے، چھٹی تو کیا، کام 24 گھنٹے کیا جائے جیسا کہ وہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ Ever since my return, I have been working round the clock, and I am not going to waste any time. Every minute is important, and time has so far moved against us. Like I work night and day, I expect the bureaucracy to work night and day. I am a man who works for 24 hours in a day. For me, there is no question about sleep or rest, and I expect the bureaucracy to do the same. These tea parties must come to an end. میں 24 گھنٹے کام کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بیوروکریسی بھی صبح شام کام کرے، چائے پارٹیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے۔ ہم قوم کی حیثیت سے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو یہ پیغام دے کے گئے تھے، لیکن آج رہی عام تعطیل۔ ان کی اہلیہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن، سابق چیئرپرسن محترمہ نصرت بھٹو کے انتقال کے موقع پہ پاکستان کی معیشت میں ایک دن بھی کاروبار رک جائے کیا نقصان ہوتا ہے، کس طرح کا نقصان ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے اور حکومت کو بھی بتائیے کہ اگر اس طرح کی ایک تعطیل ہو جائے، پورے پاکستان میں چھٹی ہو جائے، تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے؟ جنرلی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک دن اگر کراچی اگر بند ہو جائے تو یہ کوئی 7-8 بلین روپے صرف ایک دن کراچی کے بند ہونے سے ہوتا ہے۔ ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا اگر خیال ہے کہ کم سے کم 25-30 بلین روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اگر ایک دن پاکستان بند ہو جائے تو۔ اس میں پروڈکشن لاس بھی شامل ہے، اس میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، مارکیٹ، دکانیں، یہ سب بند ہو جاتی ہیں، بینکنگ اینڈ انشورنس کمپنی بند ہو جاتی ہے، تمام فائنینشیل جو ایکٹیویٹیز ہے یہ رک جاتا ہے۔ تو یہ اس کو اگر ہم کریں تو یہ تقریباً 25-30 ارب تو بالکل نقصان ہو جاتا ہے ملک کا۔ جہاں تک کہ ان کا تعلق ہے کہ ایک مشہور شخصیت اگر ان کا انتقال ہو جائے، ہمیں افسوس تو ضرور ہوتا ہے۔ ان کی عزت بھی اپنی جگہ پہ ہمارے لیے بہت ہے، قابل قدر ہستی ہیں وہ، ان کی عزت بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ملک میں چھٹی کر دینا جو ہے، یہ پہلے ہم جیسے ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ہمیں تو زیادہ کام کرنا چاہیے، لیکن کام کرنے کے بجائے ہم جو ہیں وہ اس قسم کے جو پہلے ہم 2 دن چھٹی کر رہے ہیں، پھر ایک اور چھٹی ہم نے اس طریقے سے کر دی ہے، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کے اس حکومتی فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں تیسرے دن بھی بینک بند رہے۔ سیٹرڈے کو اب حکومت نے بینکوں کی تعطیل کا اعلان کیا ہے، چند برانچز کے علاوہ بینک عمومی طور پہ بند رہتے ہیں۔ اتوار کی ہفتہ وار چھٹی تھی، اور آج پیر کو بھی بینک بند رہے، جس سے کاروبار کا بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ 25 سے 30 ارب روپے کی آج کی عام تعطیل کی وجہ سے
نقصان ہوا ہے. وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی, جو آج ترقی یافتہ اقوام کہلاتی ہیں, وہ ان چھٹیوں میں کیا کرتی ہیں, اس قسم کی چھٹیوں کا وہاں پہ کیا رواج ہے, یہ پوچھنے کے لیے پہلے ہم جاتے ہیں لندن, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ مرتضیٰ علی شاہ. مرتضیٰ علی شاہ, بتائیے گا یو کے میں کیا ہوتا ہے, چھٹیاں وغیرہ کا اعلان ایسے ہوتا ہے, کیا وہاں پہ روایت ہے, اگر کوئی بڑا کوئی ایونٹ ہو جائے تو برطانیہ میں کیسے چھٹی دی جاتی ہے؟ جی کامران صاحب, اس سال پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن کی شاہی شادی کے موقع پر ایک عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن اس تعطیل کی منظوری کیبنٹ نے دی تھی اور پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون نے تقریباً 6 مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ پورے یونائٹڈ کنگڈم میں رائل فیملی کے حوالے سے ایک تعطیل کا اعلان کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رائل ویڈنگ ہوگی اس کے جتنے بھی وہ اخراجات ہیں وہ شاہی خاندان برداشت کرے گا, جبکہ حکومت صرف ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی ریلیٹڈ جو انتظامات تھے اس کے پیسے حکومت نے دیے تھے. اس کے علاوہ 2009 میں دی کوئین مدر کی 101 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی, لیکن اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. پورا جو معمول زندگی تھا وہ اسی طرح چلتا رہا. آپ کو یاد ہوگا جب لندن بومبنگ ہوئی تھی, وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے لیے انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سانحہ تھا. 50 سے زیادہ لوگ لندن انڈر گراؤنڈ ٹیوبز میں مارے گئے تھے, لیکن جو کاروبار زندگی ہے, جو کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ بند نہیں ہوا, کاروبار زندگی معمول کے مطابق چلتا رہا. اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جہاں پر ہڑتالیں ہوتی ہیں, مختلف جو لیڈرز ہیں ان کی پرائیویٹ جو زندگی ہے ان میں وفات بھی ہوتی ہے, مختلف ان کو حادثات بھی جو ایک روٹین میں وہ ہوتا ہے, لیکن کسی بھی موقع پر کوئی پبلک ہالیڈے اناؤنس نہیں کی جاتی. پبلک ہالیڈے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چاہے آسمان گرے یا زمین پھٹے, لیکن عام تعطیل نہیں ہوتی. وہی اقوام یہ کرتی ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, جو آج ترقی یافتہ کہلاتی ہیں. امریکہ میں کیا ہوتا ہے یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں نیو یارک, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عظیم احمد میاں. یہ عظیم احمد میاں صاحب, بتائیے گا کہ امریکہ میں عام تعطیل اگر کوئی شخصیت انتقال کر جائے یا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو کیا عام تعطیل وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ؟ امریکہ کی تاریخ میں کہیں اس بات کا ریکارڈ نہیں ملتا کہ ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی کے کسی سربراہ یا سابق سربراہ کی موت کے موقع پر قومی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہو. اسی طرح خاتون اول کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی سابق خاتون اول کی موت یا تدفین کے موقع پر بھی قومی تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ جیکولین کینیڈی جیسی عالمگیر شہرت یافتہ اور امریکہ میں مقبول ترین خاتون اول رہنے والی جیکولین کینیڈی کی موت یا تدفین پر بھی سوگوار قوم نے کوئی قومی تعطیل نہیں منائی. نتیجہ یہی ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے اقوال پر عمل کرنا ہے تو اس قسم کی تعطیلات پر اب بریک لگ جانا چاہیے. اب مزید تعطیلات کی گنجائش نہیں ہے. نہ پاکستان کے بچے, اسٹوڈنٹس, تعلیمی ادارے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں اس قسم کی تعطیلات, جس کی ایک مثال آج ہم نے بھی دیکھی. اس کی مخالفت, اس کی روح کی مخالفت خود محترمہ نصرت بھٹو کرتی رہی تھی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی کرتے رہے تھے, لیکن آج تعطیل کا اعلان کر دیا گیا, جس کے بعد پاکستان کو معاشی اور بزنس سطح پر کم از کم 30 ارب روپے کا نقصان بھی ہوا ہوگا.